अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किस्मत खान है और यहाँ पे जो मैं वीडियो करने लगा हूँ अभी, वो आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाज आराई है और अदलिया के अंदर से रोज़ाना एक नई आवाज़ उठती है, जिसमें कोई ना कोई नोट आ जाता है। जैसा कि कल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का नोट आया और इस तरह की चीज़ें रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नई डेवलपमेंट सामने आ जाती है। और एक और चीज़ आपने नोट की होगी सारे बहरान के अंदर कि कोई भी टॉक शोज कोई भी हो रहा होता है या कोई भी बात कर रहा होता है, कोई पॉलिटिशियन करता है या कोई तजिया कार बात कर रहा होता है या वकला साहिबान कर रहे होते हैं, वो 1997 का बहरान था, अदालती बहरान, उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं और उसका हवाला तवातुर के साथ सुनने में आता है ना इस मौजूदा बहरान के अंदर। 1997 का जो बहरान है उसको अगर हम देख लें, उसको उसके ऊपर एक नज़र दौड़ा लें और ये देखें कि 97 में असल में हुआ क्या था। अगर हम वो 97 वाले वाक़यात को देखते हैं, जो चीफ जस्टिस उस वक्त के थे जस्टिस सिजाद अली शाह साहिब, उसके साथ जो लड़ाई हुई थी नवाज शरीफ हुकूमत की, नवाज शरीफ की और उनकी हुकूमत की, उसको जब हम समझते हैं, उसे देखते हैं, उस दौर के वाक़यात को देखते हैं, उस टाइम की अदलिया को देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं और ये देखते हैं कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कैसा रिएक्शन आ रहा था, क्या आवाज़ें उठ रही थी, जज साहबान का क्या रद्द-ए-अमल था और लड़ाई शुरू कैसे हुई थी। तो हमें आजकल की जो लड़ाई है, जो रोज़ाना कोई नोट आ जाता है, कोई पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें हो रही है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, कोई ना कोई कानून साजी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। वो हमारे लिए बहुत ही एक मुआवन चीज़ है और हमारी जो तारीख है उसका एक बहुत ही जो है वो एक किस्म का एक तारीख चीज़ आप उसको कह सकते हैं, लेकिन हमारी तारीख का बहरहाल वो एक हिस्सा है। तो इस स्टोरी के अंदर हम कुछ ऐसे वाक़यात को कवर करेंगे। ये पहली मतलब ये पार्ट 1 आप इसको समझ लें, ये सारे बहरान को इसको मैंने कवर करना है काफ़ी सारी वीडियोस के अंदर। इसमें सुप्रीम कोर्ट पे हमले को भी हम कवर करेंगे, उसके अंदर जो लोगों ने बयान हल्फी दिए उनको भी कवर करेंगे। इसमें हम बताएंगे कि फिर बिल आखिर जो उस वक्त के चीफ जस्टिस सिजाद अली शाह थे उनको कैसे निकाल दिया गया था और वो उन्होंने अपना जो ओहदा छोड़ दिया था, किन हालात के अंदर उन्हें वो ओहदा छोड़ना पड़ा था, वो सारे हालात कैसे पैदा हो गए थे और एक ही वक्त में सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस जो थे वो कैसे काम कर रहे थे और आजकल के हालात जो है वो कैसे उसी जानिब हमें जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगरचे अब वो पहले वाली सूरत हाल, वो वाली आमराना सूरत हाल अभी तक मतलब वो जैसा उस टाइम उनके पास 2/3 अक्सरियत थी नवाज शरीफ के पास, जिसे वो भारी मैंडेट कहा करते थे बार बार कौमी असम्बली के अंदर, और सेनेट में उन्हें मिलने वाली थी, सेनेट के जो अगले इलेक्शन होने वाले थे उसमें भी। तो उस तनाज़ुर में वो वाली सूरत हाल अभी तो नहीं है, लेकिन अभी उनके जो चाल चलन है, उनका जो मिजाज है अमराना, उनकी पार्टी का और दीगर पार्टियों का, ये जो पीपल्स पार्टी है उनका मिजाज भी यही रहा है, उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, वो वैसे का वैसा है। तो सबसे पहले आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, चीफ जस्टिस के बाद जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं हमारे जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, उनके कल के नोट से शुरू करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो तकब्बुर है, तकब्बुर वो इदारों को तबाह कर देता है। ये उन्होंने कल के नोट के पैरा 11 के अंदर लिखा है। कल उन्होंने जो नोट जारी किया था अपना, वो जो सू मोटो नोट था, जिसमें उन्होंने तमाम सू मोटो केसेस रोकने की सिफारिश की थी, उस सिलसिले में उन्होंने कल एक और नोट जारी किया था, जिसको मतलब एक दफ़ा फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, जैसा कि हर नोट को किया जा रहा है। तो वो पिछली जो लड़ाई है ये उसकी एक्सटेंशन ही आप समझ लें, जो चल रही है, जो महाज रही है। उसमें उन्होंने पैरा 11 के आखिर में जो आखिरी लाइन है उसमें उन्होंने लिखा है कि तकब्बुर जो है वो इदारों को तबाह कर देता है। ये यहाँ से ये हमारी जो पहली स्टोरी है ये यहाँ से शुरू करते हैं और हम वापस चले जाते हैं 1997 के अंदर। 1997 में जो लड़ाई शुरू होती है वो इसलिए शुरू होती है कि नवाज शरीफ जो थे वो 97 के इलेक्शन में एक तो भारी अक्सरियत से, जिसे वो हैवी मैंडेट कहा करते थे अक्सर, उसकी बुनियाद पर मतलब वो वजीर आज़म बनते हैं और हैवी मैंडेट लेने के बाद
ان کا جو سفر ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر بننے کی طرف، ان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے تو انہوں نے ڈکٹیٹرز کے ساتھ کام کیا تھا، انہی کی بدولت وہ انہیں حکومت ملی تھی، اقتدار ملا تھا، تو وہی ان کا مزاج تھا اور ابھی تک وہی ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ وہ ایک بہت زیادہ اکثریت کے جذبے سے سرشار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بس اب مجھے ہی مطلب وہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے، اور ہر طرح سے ہر چیز کے اوپر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ ان کی سوچ تھی اس وقت۔ پارلیمنٹ ان کے اختیار میں ہو، کوئی ممبر جو ہو وہ ان کے خلاف یا ان کی کسی پالیسی کے خلاف بولنے کی جرات نہ کرے، عدلیہ جو ہو ان کے زیر نگیں ہو، ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھے اور جیسا وہ کہیں ویسا انہیں فیصلہ مل جائے، آرمی جو ہو وہ ان کے زیر کنٹرول ہو، یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنا شروع کر دیں۔ تو ابتدا میں جو انہوں نے کام کیا، سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے 13ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ پارلیمنٹ سے منظور کروا لی آتے ہی۔ 13ویں آئینی ترمیم کیا تھی؟ اس کے تحت جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے 13ویں آئینی ترمیم کے تحت جو آئین کا آرٹیکل 58(2) بھی ہے، جس کے تحت 4 منتخب حکومتیں جو تھی وہ برطرف ہوئی تھی۔ پہلی حکومت جنیجو کی تھی، جسے 1988 میں ضیاء الحق نے اس آرٹیکل کے تحت جو تھا وہ اڑا دیا تھا، ختم کر دیا تھا 58(2) کا استعمال کر کے 1988 کے اندر۔ اور اس وقت جو نواز شریف تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کے سربراہ جنیجو کا ساتھ دینے کی بجائے ساتھ دیا تھا ضیاء الحق کا، ڈکٹیٹر کا۔ دوسری جو حکومت تھی وہ اسی آرٹیکل کے تحت 58(2) کے تحت ہٹائی تھی صدر غلام اسحاق خان نے 1990 میں، اور وہ تھی بے نظیر بھٹو کی حکومت۔ 1990 کے اندر یہ دوسری حکومت جو تھی وہ 58(2) کے تحت ہٹائی گئی تھی۔ اسی طریقے سے جو تیسری حکومت تھی 58(2) کا جو شکار ہوئی تھی، وہ تھی نواز شریف کی اپنی حکومت، اور اسے بھی صدر غلام اسحاق خان نے ہٹایا تھا۔ لیکن پچھلی حکومتوں اور نواز شریف کی اس حکومت کو ہٹائے جانے کا فرق یہ تھا کہ پچھلی دونوں حکومتوں کے خلاف جب متاثرہ فریق سپریم کورٹ میں گئے تھے یا ہائی کورٹس میں گئے تھے تو وہاں سے وہ بحال نہیں ہوئی تھی۔ نواز شریف کی جو حکومت تھی اس کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا، تو یہ انہیں تیز ترین انصاف ملا تھا۔ اور ان کا جو کیس تھا، جو پچھلی حکومتوں کے کیس سے وہ پہلے ہائی کورٹ میں گئے تھے، جو آج کل تنازعہ چلا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے اس کیس کو۔ یہ جو چل رہا ہے الیکشن کا کیس، جو 4 جج صاحبان نے جو مطلب اس کے اوپر نوٹس اپنے جاری کیا، علیحدہ علیحدہ نوٹ جنہوں نے جاری کیا، اور جو سارا تنازعہ جس کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جس کو حکومت جو ہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے عدالت کے اوپر حملہ آور ہے۔ تو لیکن نواز شریف والا کیس جو تھا وہ ڈائریکٹ ٹیک اپ کر لیا تھا سپریم کورٹ نے، اور تیز ترین اس میں انصاف کر دیا تھا اور نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا۔ اگرچہ نواز شریف کی حکومت بحال ہو گئی تھی 58(2) کے تحت برطرف شدہ، لیکن نواز شریف جو تھے انہوں نے، ان کا مزاج آپ کو پتہ ہے کمپرومائزنگ ہے، جیسے ابھی انہوں نے ڈیل کیا ہے اور مطلب سارا انہوں نے حکومت لے لی ہے اور ملک کا جو حالات ہو گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ نواز شریف کی حکومت تو ان کو سپریم کورٹ نے دے دی تھی، ان کے پاس موقع تھا کہ وہ مفاہمت کے ساتھ حکومت کر لیتے، اپنا ڈیلیور کرتے، حکومت چلاتے۔ صدر کو بھی پارلیمنٹ جو تھی اس نے مطلب وہ والا ریلیف نہیں دیا تھا، جو پہلے صدر کا اختیار ہوتا تھا، پاورز ہوتی تھی، اس کے مطابق وہ مل جایا کرتا تھا انہیں۔ تو نواز شریف والے کیس میں ویسا نہیں ہوا، اور سپریم کورٹ نے، حالانکہ نواز شریف کی جو حکومت 1993 کے اندر برطرف ہوئی تھی، اس کے جو گراؤنڈز تھے وہ بے نظیر بھٹو والی جو حکومت برطرف ہوئی تھی 1990 کے اندر، اس سے بھی زیادہ سٹرونگ تھے، مضبوط جو گراؤنڈز تھے وہ تھے، وجوہات سخت تھے۔ لیکن سپریم کورٹ جو تھی اس نے اس حکومت کو بحال کر دیا۔ اس کے باوجود وہ کاکڑ فارمولہ ہوا، اور نواز شریف جو تھے وہ انہوں نے اور صدر غلام اسحاق خان دونوں گھر چلے گئے۔ اس کے بعد مطلب ختم ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد بی آ جاتی ہے، بے نظیر بھٹو کی حکومت، ایک اور پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو حکومت اگلی آتی ہے اس میں وہ صدر بنواتے ہیں اپنا فاروق لغاری، جو ان کی پارٹی کے تھے، ان سے لوئل تھے کافی، ان کو انہوں نے صدر بنوا دیا، فاروق لغاری کو۔ اب 1996 میں نواز شریف، اور یہ تو بہت زیادہ ماہر ہو چکے تھے حکومتیں گرانے کے، یہ بڑے جمہوریت کے چیمپئن، ووٹ کو عزت، تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فاروق لغاری کے ساتھ مل کے سازش کر کے اس جمہوری حکومت جو تھی
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उसको भी गिरा दिया 1996 में, नवंबर 1996 में। उसके बाद फिर 97 का इलेक्शन होता है। उस 97 के इलेक्शन में क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। 97 के इलेक्शन से पहले किस तरीके से फारूक लगारी जो थे, जो उस वक्त के सदर थे, उन्होंने नवाज शरीफ को NRO दिया था। वो NRO क्या था वो भी हम आपको बताएंगे। कैसे ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे, उन्होंने उनको अहल बना के इलेक्शन लड़वाया, वो सारी स्टोरी भी हम आपको बताएंगे। इलेक्शन के अंदर जो धांधली के इल्जामात थे, जो चीज़ें थी, वो सारा भी हम शेयर करेंगे अलहदा स्टोरीज के ऊपर। उसके ऊपर अलहदा बड़ी बहस बनती है और बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं जो सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं, बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन 97 में जब आगे नवाज शरीफ और उनको मिल गया वो भारी मैंडेट, मशहूर ज़माना भारी मैंडेट, जो बाद में उन्हीं के लिए भारी साबित हुआ, तो उसके अंदर ये हुआ कि नवाज शरीफ ने सबसे पहले तो आते ही ना उन्होंने 58(2)B जो है ना उसको उड़ा दिया। जिस फारूक लगारी की मदद से उन्होंने बीबी की हुकूमत गिरवाई थी और जिनकी मदद से वो बने थे, भारी मैंडेट उनको मिला था, हैवी मैंडेट मिला था, आते ही पहले तो उन्होंने उसके पर काट दिए। ये जी 1 अप्रैल 1997 को पार्लियामेंट ने जो 13वीं आईनी तरमीम थी उसको मंजूर किया। 58(2)B जो है वो जो है उसको निकाल दिया गया और सदर का जो अख्तियार था हुकूमत तोड़ने का वो खत्म हो गया। और इसके बारे में बहुत ज्यादा बहस है कि अगर ये 58(2)B आइन के अंदर होता तो शायद बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है, अगर 58(2)B आइन का हिस्सा रहता, नवाज शरीफ इसको ना निकालते, तो हो सकता है जो अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था वो ना लगता। लेकिन नवाज शरीफ ने आते इसको निकाल दिया आइन से, 13वीं आईनी तरमीम की मदद से, और सदर जो थे उसको बेख्तियार कर दिया। पहला बार उन्होंने ये किया आते। दूसरा उन्होंने ये किया कि 3 जुलाई 1997 को नवाज शरीफ एक और आईनी तरमीम लेके आए जिसको 14वीं आईनी तरमीम कहा जाता है, और जो मतलब जो हॉर्स ट्रेडिंग है, डिफेक्शन है, उसके खिलाफ ये पहली दफा आईनी तरमीम आई थी। और जो 63A है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिसके बारे में आजकल बहस हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्कशन के अंदर है 63A, तो ये जो 63A है सबसे पहले ये 14वीं आईनी तरमीम के अंदर 1997 में आइन के अंदर इसको इंसर्ट किया गया और ये 3 जुलाई 1997 को पार्लियामेंट ने इस जो 14वीं आईनी तरमीम है इसको मंजूर किया। ये आईनी तरमीम जो 14वीं है ये हमारे लिए बहुत अहम है, बड़ा अहम नुक्ता है, इसके बारे में बहुत से अहम हकाइक हैं। और ये जो 14वीं आईनी तरमीम है इसका भी ये जो लड़ाई है सारी, इसमें अहम किरदार होगा, आगे चलकर हम देखेंगे, अगली स्टोरीज में इसका हम आपको तफसील से बताएंगे। 14वीं आईनी तरमीम जो आजकल का 63A है, ये जो 63A आर्टिकल इसने मुतारिफ करवाया था आइन के अंदर 14वीं आईनी तरमीम ने, वो आजकल का जो 63A है ये तो बड़ा मतलब एक मुलायम नरम मुलायम सी शिक है आइन की, ये बड़ा सख्त था। इसने एक तरह से पूरी तरह से डिक्टेटर बना दिया था नवाज शरीफ को। कैसे बना दिया था? इसमें यह था कि अगर आप पार्टी का जो आइन है या पार्टी पॉलिसी है उसके खिलाफ भी कोई बात करते हैं ना, पार्टी मंशूर या इस तरह की चीजों के, तो फिर भी आपको पार्टी का जो हेड होता था वो कोई पार्टी बना के पार्टी के अंदर वो आपके खिलाफ कार्रवाई करती थी कि डिफेक्शन के जो ग्राउंड्स हैं वो पूरे उसके ऊपर उतरता है, कोई नहीं उतरता तो वही आपको निकाल देता था। और उसके अंदर आप रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी फोरम के ऊपर नहीं जा सकते थे, ये उसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा था। तो बाद में इसमें 18वीं तरमीम के तहत भी तरमीम हुई, मुशर्रफ दौर में भी इसको मजीद थोड़ा नरम किया गया, तो आजकल की ये शक्ल में आई। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ताज़ा तरीन उसकी मजीद इस आर्टिकल की तशरीह भी किया जिसके ऊपर ये बार बार तनकीद करते हैं कि आइन को सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया है, तो ये इन्होंने करवा दी। इसके अंदर पीपल्स पार्टी जो थी इसने भी साथ दिया हुकूमत का, ये इन्होंने 14वीं आईनी तरमीम मंजूर करवा ली। इस तरीके से 13वीं आईनी तरमीम से उन्होंने सदर के पर काट दिए। जब 14वीं आईनी तरमीम उन्होंने मंजूर की जुलाई में 1997 में, तो उस वक्त उन्होंने अपने जो तमाम अरकान थे उनसे जो बोलने की आज़ादी थी, आजकल तो फिर भी इख्तलाफ राय करने वाले लोग मिल जाते हैं और उनके खिलाफ कानून के तहत उनको आप डी सीट नहीं कर सकते, लेकिन जो 63 शुरू वाला था 1997 वाला, उसके तहत उन्हें आप डी सीट कर सकते थे। पार्टी हेड के पास बहुत ज्यादा अख्तियारात थे और कोर्ट के अंदर भी उस अख्तियार को चैलेंज नहीं किया जा सकता था इस आईनी तरमीम के तहत जो नवाज शरीफ लाए थे। तो उन्होंने 13वीं आईनी तरमीम के जरिए जो था वो 13वीं आईनी तरमीम से उन्होंने सदर के पर काट दिए, जो उस टाइम बहुत पावरफुल होता था सदर। तो दूसरी जो थी 14वीं आईनी तरमीम, उसकी मदद से उन्होंने जुलाई 1997 में अपने जो मेंबरान थे उनको गूंगा बहरा बना दिया था।
اور ہاں میں ہاں ملانے والے کر دیا تھا۔ خیر وہ ان کی پارٹی میں یا دوسری ہماری جماعتوں کا یہ المیہ ہے کہ ابھی بھی مطلب یہ خوش آمد اور یہ والی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن نواز شریف نے ان دو چیزوں کو اپنے انڈر کر لیا تھا۔ اب ان کے لیے جو اگلا چیلنج تھا، جو اگلی چیز تھی، وہ تھا عدلیہ کو نیچے لگانا، اس کو مطیع کرنا اور اپنا فرما بردار بنانا۔ اور عدلیہ کے اندر اس وقت جو تھے چیف جسٹس جو تھے وہ سید سجاد علی شاہ صاحب تھے۔ ان کو بے نظیر بھٹو نے لگایا تھا جون 1994 کے اندر، اور یہ چوتھے نمبر پر تھے سینیارٹی میں سپریم کورٹ میں۔ ان سے اوپر جو تھے 3 ججز اور تھے، ان کو بائی پاس کر کے آؤٹ آف ٹرن ان کو لگایا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو نے۔ اب ان کی اگلی جو نواز شریف صاحب کی لڑائی شروع ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ شروع ہوتی ہے، چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ۔ لڑائی کیسے شروع ہوتی ہے؟ ویسے تو انہوں نے ان کو کنٹرول کرنا تھا، ان کے کیسز تھے، ان کا بزنس تھا، ان کے خلاف ایلیگیشنز تھے۔ بے نظیر بھٹو دور میں اس کے خلاف بہت زیادہ ثبوت اکٹھے کیے گئے تھے، شواہد کے پلندے تھے، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، 2 نمبریاں تھی، قرضے لیے ہوئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ تو اس کے لیے عدلیہ کو جو تھا قابو کرنا اور عدلیہ کو شکست دینا بھی نواز شریف کا جو تھا وہ عامر بننے کی جو راہ تھی اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز تھی۔ اب ہوتا یہ ہے جو لڑائی شروع ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں اور بھی بہت سی تھیں۔ مین جو مدعا تھا جہاں سے اس میں سے جو ایک اہم واقعہ ہے وہ مطلب یہاں پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی چیزیں ہم مطلب اس سے متعلق جو ہے وہ بعد میں اگلی سٹوریز کے اندر تفصیل سے کریں گے۔ ایک ایک نقطہ جو ہے بڑی دلچسپ چیزیں ہیں، جیسا آج کل ہو رہا ہے نا یہی چیزیں ہو رہی تھی، طریقہ واردات وہی ہے، سارا حساب کتاب ویسے ہی چل رہا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو تھے ججز جو تھے ان کی تعیناتیاں ہونی تھیں، 5 جو ججز کی آسامیاں تھی خالی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ چیف جسٹس جو سجاد علی شاہ تھے وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے 20 اگست 1997 کو سجاد علی شاہ صاحب نے حکومت کو، نواز شریف حکومت کو لکھا کہ سپریم کورٹ میں 5 اسامیاں خالی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے 5 جج جو ہیں ان کے ناموں کی سفارش کر دی، جو اس ٹائم کا طریقہ کار تھا کہ ان کو تعینات کر دے وفاقی حکومت جو ہے۔ اب یہ تھا کہ 5 ججز جو تھے ان کو تعینات کرنا تھا، اور چیف کہہ رہے تھے کہ ان کو تعینات کر دیں تاکہ جو عدالتی کام ہے وہ معمول کے مطابق آئے، کیسز کو نمٹایا جائے، انصاف کا جو عمل ہے اس کو چلایا جا سکے۔ 5 ججز جو تھے ان کی آسامیاں خالی تھیں، اس کے لیے انہوں نے نواز شریف حکومت سے کہا کہ اس کے اندر یہ جو ہے ان کے اوپر تعیناتیوں کا حکم صادر کیا جائے 20 اگست کو۔ یہ جو 5 ججز تھے جن کے لیے سجاد علی شاہ صاحب نے کہا تھا، چیف جسٹس جو تھے اس وقت کا، کہ ان کی تعیناتی کی جائے، ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تھے جسٹس شیخ ریاض صاحب، ایک تھے جسٹس مامون قاضی، تیسرے تھے جسٹس منیر شیخ، چوتھے تھے جسٹس محمد عارف، اور 5ویں تھے جسٹس عبد الرحمان۔ ان کی تعیناتی کے لیے انہوں نے کہا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے ان 5 ججوں میں سے ایک جج ایسے تھے جو شریف خاندان کا جو بزنس تھا، جو کاروباری امور تھے، اس کے خلاف وہ فیصلے دیے ہوئے تھے انہوں نے نا، لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج تھے، اور اس جج صاحب کا نام تھا جسٹس منیر شیخ۔ اب جسٹس منیر شیخ کا نام بھی انہوں نے بھجوا دیا ایلیویشن کے لیے، چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ اس کے لیے حکم صادر کیا جائے۔ جو 5 ججز تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، جسٹس منیر شیخ۔ اب ایسے جج کو یہ شریف خاندان کیسے تعینات کر سکتا ہے جس سے ان کی ذاتی ناراضگی ہو؟ تو انہوں نے 2 جو تھے محاذ فتح کر لیے تھے، صدر والا اور پارلیمنٹیرین والا، ہیوی مینڈیٹ تھا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا جی یہ چیف مطلب کیسے ایک ایسے بندے کو ہم لگا سکتے ہیں جو لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے ہمارے جو وہاں ان کا گارڈ، تو وہاں سے بیٹھ کے ہمارے شریف خاندان کے بزنسز، اتفاق فاؤنڈری کے کیسز میں اور دیگر جو ان کے کیسز ہیں ان کے خلاف فیصلے دیتا رہے، اور ابھی چیف صاحب اس کو لگوانا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ تو انہوں نے یہ کیا، نواز شریف حکومت نے کیا کیا، 20 کو جو تھے سید سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس، انہوں نے خط لکھا 20 اگست 1997 کو وفاقی لا سیکرٹری کو کہ 5 ججز جن میں وہ منیر شیخ صاحب کا نام بھی تھا کہ ان کی تعیناتی کا حکم صادر کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں 20 اگست کو۔ 21 اگست کو یہ ہوتا ہے کہ وفاقی حکومت ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے 21 اگست کو، اور اس نوٹیفیکیشن میں جو وفاقی حکومت ہے وہ یہ کام کرتی ہے کہ سپریم کورٹ ججز کی تعداد کو
17 سے کم کر کے 12 کر دیتی ہے. وہ جو تعداد ہے 17 تعداد تھی وہ 12 کر دیتی ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی قانون سازی ہوتی ہے، سب آرڈینیٹ مطلب اس طرح کی نوٹیفیکیشن جو جاری ہوتا ہے. آج کل بھی وہ نوٹیفیکیشن چل رہا ہے جو وہ رجسٹرار ہٹانے والا ہے. دوسری قانون سازی بھی انہوں نے ابھی کی ہے چیف جسٹس کے پر کاٹنے کے لیے کہ وہ انتخابات کیوں کروانا چاہتے ہیں آئین کے مطابق. تو اس ٹائم بھی انہوں نے یہ کیا، نوٹیفیکیشن نکال دیا. ہیوی مینڈیٹ تھا. دو جو بڑے بڑے آئینی آفیسز تھے ان کو یہ مطیع کر چکے تھے، پارلیمنٹ کو اور اس کو صدر پاکستان کو 58(2) بھی ختم کر چکے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا شاہی حکم مغلیہ، اور وہ جو شاہی حکم انہوں نے صادر کیا نوٹیفیکیشن کے ذریعے، اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ ججز کی تعداد ہی کم کر لی. مطلب 17 سے کم کر کے 12 کر دی. 5 ججز جو نئے تعینات ہونے تھے تاکہ وہ تعینات ہی نہ ہو سکیں. صرف ایک جو جج تھے ناپسندیدہ ان کے تھے، وہ تھے منیر شیخ صاحب. ان کی تعیناتی کو سپریم کورٹ میں روکنے کے لیے. تو یہ اب جو اختیارات تھے چیف جسٹس صاحب کے، سجاد علی شاہ صاحب کے، اس کے ساتھ ڈائریکٹ انہوں نے پنگا لے لیا، ٹکر لے لی. ان کا اختیار تھا تعیناتیوں کا، انہوں نے اس کو وہ کر دیا. ابھی بھی یہ پچھلے سال یہ بڑی محاذ رائی چلی ہے کہ چیف جو ہے موجودہ عمر عطا بندیال صاحب، وہ سپریم کورٹ میں تعیناتیاں کرنا چاہتے تھے. نامزد لوگ تھے، ججز تھے، سب کچھ تھا، سب کچھ تیار تھا، لیکن انہوں نے وہ تعیناتیاں نہیں کی. حکومت نے ان کی مخالفت کی اور چیف جسٹس نے 12 سپٹمبر 2022 کو انہوں نے خطاب کیا تھا نئے عدالتی سال کے آغاز پر یا اختتام پر. تو اس میں انہوں نے اس معاملے کو موجودہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا تھا کہ کیسے حکومت نے ایک فیصلہ جو چودھری پرویز الہی کیس والا ہوا تھا اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے یہ عدالتی جو تعیناتیوں کا عمل ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالی تھی. تو تب بھی انہوں نے یہ کیا، تب انہوں نے نوٹیفیکیشن نکالا اور ججز کی تعداد 17 سے کم کر کے 12 کر دی. تو بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن حکومت نے نکالا تھا اس کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو تھا وہ اس کے خلاف ریٹ دائر کر دی، ریٹ پٹیشن دائر کر دی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اس کو 21 سپتمبر 1997 کو معطل کر دیا. نوٹیفیکیشن کی معطلی جب ہوئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حکومت نے یہ کیا کہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس نے وہ نوٹیفیکیشن جو تھا وہ واپس لے لیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو آج کل بہت زیادہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ اس ٹائم بھی انہوں نے یہ کیا کہ ججز کے جو اندرونی جو چھوٹے موٹے اختلافات تھے، جیسا کہ سجاد علی شاہ صاحب کی یہ کمزوری تھی ریکارڈ کے اوپر کہ ان کو جو تھا آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اور چھوٹی موٹی ناراضگی ہر دور میں ججز کی آپس میں ہوتی ہے. تو نون لیگ نے یہ کیا کہ ان ناراضگیوں کو ہوا دینا شروع کر دی. جو ججز چھوٹا موٹا اختلاف رکھتے تھے، چیزیں تھی آپس میں، اس کو ہوا دینا شروع کر دی. اس کے بعد کی کہانیاں پھر بڑی دلچسپ ہیں اور افسوسناک بھی ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو فتح کرنے کے لیے، کورٹ کو فتح کرنے کے لیے وہ والے کام کیے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں. جو آج کل کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. حکومت ان اٹھنے والی اختلافی آوازوں کو اپنے فائدے کے لیے کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں 1997 میں اس کے بعد ہوئی. اب یہ ایک جج صاحب تھے منیر شیخ صاحب، ان کا یہ جرم تھا شریف خاندان کی نظر میں کہ وہ اتفاق فاؤنڈری کے خلاف جو کیسز تھے ان میں وہ سنتے تھے اور فیصلہ دیتے تھے، دباؤ میں نہیں آتے تھے. تو اس کی تعیناتی کے لیے انہوں نے یہ جھگڑے کی جو تھی اس کا آغاز کر دیا. تو یہ سٹوری کافی لمبی ہو جائے گی اس طریقے سے. اگر ہم اس میں مطلب باقی چیزوں کو کریں تو وہ کور نہیں ہو سکیں گی اور مزہ نہیں آئے گا. تو بعد میں جو اگلی مطلب وہ ہے یہ جو ججز کی تعیناتی ہے، ان ججز کی تعیناتی بعد میں ہو گئی، کیسے ہوئی، اور چیف نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کا کیس 1997 میں کیسے شروع ہوا، لڑائی جو تھی وہ عروج پر کیسے پہنچی، چیف جسٹس جو تھے اس کے خلاف ججز کیسے سامنے آنا شروع ہو گئے، جیسے ابھی آنا شروع ہوئے ہیں ان کے اپنے ہی ساتھی ججز، ان کے ماتحت ججز، ایک سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹس کیسے بن گئے. یہ ساری چیزیں ہم اگلی سٹوریز میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ان کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو.